بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الكاملين الراشدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. سبحان الله. صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وقال الله سبحانه وتعالى في شان حبيبه المصطفى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. انتہائی قابل احترام حضرت قبلہ علامہ حافظ قاری کوکب نورانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، انتہائی قابل احترام اس محفل کے حاضرین، انتہائی پیارے اور عزیز میرے یہ نوجوان ساتھی اور یہ بچے، بہت ہی قابل احترام پردے میں بیٹھ کر سننے والی ہماری محترم خواتین، یہ مجلس مبارکہ جس نسبت سے سجی ہے، ہمارا یہ طریقہ ہے محافل میں کہ کوئی مہمان خصوصی ہوتا ہے، کوئی صاحب تشریف لاتے ہیں، کسی کا شکریہ ادا کیا جاتا ہے، لیکن اسے تعلیم سمجھیں، تربیت سمجھیں، عاجزی سمجھیں، جو بھی نام دے لیں، لیکن جس نسبت اور شان کی یہ مجلسیں ہوتی ہیں، نہ ان میں کوئی مہمان خصوصی ہوتا ہے، نہ ان میں کوئی تشریف لاتا ہے، نہ ان کی کوئی صدارت کرتا ہے، اور نہ ہی کوئی شکریہ کا حقدار ہوتا ہے کہ وہ آیا ہے۔ ہم سب کے سب جس غلامی کی نسبت سے بیٹھے ہیں، ہم سارے کے سارے غلام ہیں آقا و مولا حضور پر نور شافع یوم النشور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدارتیں بھی انہی کی ہیں، مہمان خصوصی بھی وہی ہیں، مجلس بھی انہی کی ہے، اور اللہ کا شکر ادا کرنے کی ہمیں اللہ پاک نے توفیق دی ہے، تو ہم اس بات پر اللہ کریم کے شکر گزار بندے بنے کہ اس نے ہمیں توفیق دی ہے اس مجلس میں حاضر ہونے کی۔ یہ سوچیں، یہ فکریں بنانے چاہیے، یہ ذہن بننے چاہیے۔ بعض لوگ، مساجد تو ایک طرح کی ہے نا جی، بندے بھی ایک جیسے ہیں، ہم بھی انسانوں میں اسی طرح کے کمزوریوں والے لوگ ہیں، لیکن ایک رویہ ہے مساجد میں، مراکز میں، محافل میں، کہ جو لوگ آتے ہیں، شاید مساجد والے یا ائمہ کرام مجبور ہوتے ہیں ان کو یہ کہنے پر کہ آپ کا بہت شکریہ آپ تشریف لائے۔ مسجد میں آنے پر کون سا شکریہ؟ مسجد میں کوئی بندہ آئے اور وہ یہ توقع رکھے کہ میں جاؤں تو میرا شکریہ ادا کیا جائے، یہ کیسا ایمان ہے اور یہ کیسا مومن ہے؟ اس کو تو شکر کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کا کہ مجھے مسجد میں اللہ نے میرے لیے دروازہ کھولا ہے مسجد کا کہ میں اندر آیا ہوں۔ مسجد میں آنے والوں کا کیا شکریہ، وہ تو شکر کریں اللہ تعالیٰ کا۔ اور پھر
اگلا جملہ یہ مجبوراً بولا جاتا ہے کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا ہے اور یہاں پہ آئے ہیں. اللہ کے بندو، وہ وقت قیمتی نہیں تھا، یہ وقت قیمتی ہے جو یہاں پہ. مسجد میں آتے ہوئے جو دعا سکھائی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ داخل ہوتے ہی دایاں قدم اندر رکھیں اور یہ کہیں کہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، کہ اے رب جیسے تو نے مجھے اپنے گھر میں قدم رکھنے کی توفیق دی ہے، ایسے ساری زندگی مجھ پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دے، اپنی رحمت کے دروازے کھول دے. کبھی زندگی میں یہ میں ہوں، قبلہ علامہ صاحب ہوں، آپ ہوں، کوئی بھی بڑے سے بڑا کیوں نہ ہو، مسجد میں آنے پر، سجدے کی توفیق ملنے پر کبھی دل میں یہ توقع اور امید نہ رکھیں کہ کوئی میرا شکریہ ادا کرے. اللہ کا شکر، اللہ کا شکر جس نے یہ توفیق دی ہے اور فضل فرمایا ہے کہ دل میں یہ بات ڈالی ہے کہ جاؤ ہمارے گھر کا دروازہ کھلا ہے، جا کر ہمارے حضور سجدہ کرو. یہ عزیزان گرامی، یہ مجلس مبارکہ اللہ پاک کی توفیق اور فضل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین کریمین کا صدقہ، جس ذات کریم نے ہمیں اس مبارک مجلس میں اکٹھا ہو کر اس عظیم ذکر کی سعادت عطا فرمائی ہے. محرم الحرام سن 1438 ہجری نیا سال شروع ہوا ہے. آج 7 محرم ہے. ستوانگر کی اس جامع مسجد حنفیہ میں میں ابھی بیٹھا بڑے بڑے محبت بھرے انداز سے یہ نعت شریف سن رہا تھا آپ سب سے، اور آپ کے ذوق کو بھی دیکھ رہے تھے. الحمدللہ دلی خوشی اور مسرت ہوئی کہ اتنے اچھے نعت شریف پڑھنے والے اور پھر اتنے باذوق و سننے والے بھی. بڑا یہ خیال آ رہا تھا دل میں کہ اللہ کریم کو کیا منظور ہے کہ آپ لوگوں کی اس ذات کریم نے ڈیوٹی لگا دی ہے کہ دنیا میں میرے حبیب کا ذکر کرو. آپ کو اللہ پاک نے منتخب کر لیا ہے، وگرنہ کتنے ہی آپ کے ارد گرد پھرنے والے ہوں گے، کتنے ہی لوگ ہوں گے جو ہمارے جاننے والے ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کو نہیں منظور تو وہ نہیں پہنچتے. جس کو یہ توفیق مل جاتی ہے، وہ سننے والا ہو یا سنانے والا، وہ خوشی محسوس کرنے والا ہو، یہ تو وہ مجلسیں ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسی مجلس جس میں اللہ کا ذکر ہو رہا ہو، اور اللہ کا ذکر صرف اللہ لفظ بولنے کا ذکر نہیں، اللہ کریم کے پیاروں کا ذکر بھی اللہ ہی کا ذکر ہوتا ہے. جس مجلس مبارکہ میں اللہ کریم کا ذکر ہو رہا ہو، فرشتے صبح و شام اللہ کے حضور اطلاع پہنچاتے ہیں. جانتا وہ خود بھی ہے، جانتا وہ خود بھی ہے کہ کون کیا کر رہا ہے، لیکن فرشتے اعزاز کے ساتھ اور عزت کے ساتھ ان کا تذکرہ کرتے ہیں بارگاہ الہی میں، اور پھر اللہ کریم فرماتا ہے کہ وہ کیا کر رہے تھے. رب العالمین وہ سارا کچھ چھوڑ کے، دنیا کی محبتوں اور مصروفیتوں کو چھوڑ کر محض تیری رضا کے لیے تیرے ذکر کی مجلس سجائے بیٹھے تھے. اللہ کریم فرماتا ہے، بڑی لمبی وہ حدیث مبارکہ ہے لیکن آخری نتیجہ یہ ہے کہ رب العالمین فرماتا ہے کہ تم گواہ ہو جاؤ اے فرشتوں کہ میں نے دنیا چھوڑ کر میری خاطر بیٹھنے والوں کو معاف کر دیا ہے اور بخش دیا ہے. فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ وہ بندے تو آئے تھے گھر سے بیٹھے ہوئے تھے سارے بڑی نیت ارادے لے کر، ایک بندہ تھا وہ ایسے ہی گزر رہا تھا، کہیں جا رہا تھا، رستے میں اس نے دیکھا کہ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں مجلس سجا کے، وہ اس ارادے سے نہیں آیا تھا لیکن دیکھا لوگوں کو بیٹھے ہوئے، وہ بھی بیٹھ گیا ساتھ ان کے. اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا اس مجلس میں آنے کا، وہ کہیں اور جا رہا تھا. تو اس نے یہ سوچ کر کے یہ لوگ ماشاءاللہ نیک ہیں، اچھے ہیں، اچھی مجلس سجا کے بیٹھے ہیں، چلو ان کے ساتھ بیٹھ جاؤ. تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جاؤ، اچھوں کے ساتھ بیٹھنے کی وجہ سے اس پر بھی میری رحمت اس کو بھی معاف کرو. یہ تو ایسی مجلسیں ہوتی ہیں، ایسی مجلسیں سجتی ہیں جس عظمت اور شان کی یہ مجلس مبارکہ سجی ہے کہ امین راز محبت حسین ابن علی، امین راز محبت حسین ابن علی، کلید باب حقیقت حسین ابن علی، سرور قلب امامت حسین ابن علی، ہیں نور چشم نبوت حسین ابن علی، زمین کرب و بلا کے وہ شاہ سوار عظیم
شہید حق و صداقت حسین ابن علی ہے ان کے دم سے گلستان فاطمہ پہ نکھار، ہے ان کے دم سے گلستان فاطمہ پہ نکھار، بہار باغ رسالت حسین ابن علی، امام علی مقام سبط رسول، گلشن نبوت کے تا ابد سرسبز و شاداب پھول، جن پر سجدوں کو ناز، جن پر شہادت کو ناز، جن پر اللہ کی خدائی میں عبادت کرنے والوں کی عبادتوں کو ناز، اس نسبت پاک سے سجی ہوئی محرم الحرام میں یہ مجلس مبارکہ ذکر اہل بیت اطہار، شان اہل بیت اطہار، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت مبارکہ کا یہ خاندان مبارک اہل بیت، جن کو قرآن حکیم میں کہا گیا، ہماری یہ سعادت اور خوش نصیبی ہے کہ اس ذات وحدہ لا شریک نے ہمیں اس قابل بنایا، ہمیں یہ ہمت اور توفیق دی ہے کہ ہم کچھ اپنا محبت کا اظہار کر سکیں، نہ ہمارے لفظ اس لائق کہ ان کی شانوں کو بیان کر سکیں، نہ ہماری زبانیں اتنی پاک کہ وہ محترم اور مقدس نام لے سکیں۔ اللہ کا نام تو بہت بلند ہے، بہت بلند ہے، ان پیاروں کا نام لینے کے لیے بھی ہم مجبور ہیں اپنی ان زبانوں کو استعمال کرنے پر اور یہ لفظ بولنے پر، وگرنہ نہ لفظ ان کی شان کے لائق، نہ زبانیں ان کی شان کے لائق۔ یہ تو ان کا کرم ہے، اگر وہ قبول فرما لیں ہمارے یہ جذبات اور یہ محبتیں، تو ہم سمجھیں گے کہ اس وقت کو جو ان کی یاد میں گزر رہا ہے، شاید یہ امید رکھتے ہیں کہ اللہ کی حضور مقبول ہو کر نجات کا ذریعہ بن جائے۔ قبلہ نورانی صاحب جو کچھ فرما رہے تھے میرے بارے میں، یہ دعائیں کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں میرے لیے قبول فرما لیں۔ تقریر یا خطاب ایک تو وہ ہوتے ہیں جو بڑے ہلا دینے والے ہوتے ہیں، وہ بھی ٹھیک ہیں، لیکن میں تو چاہوں گا کہ تھوڑا سا ہم ماحول بنا لیں۔ وہ ایک بھائی نعت شریف پڑھ رہے تھے غالباً زین نام کے، واللہ وہ جس کیفیت میں تھے اور آپ جس کیفیت میں تھے، بے شک یہ ستوانگر ہے، مدینہ منورہ سے ہزاروں کلومیٹر دور ہے، اور ہم 1438 سال کے فاصلے پہ بیٹھے ہیں، لیکن جب بھی کسی مجلس میں بیٹھیں اس طرح کا کلام سنیں، یہ اللہ پاک نے عجیب طاقت دی ہے انسان کے دماغ اور ذہن کو، نہ اس کے لیے کوئی بارڈر، نہ اس کے لیے کوئی زمانہ، نہ اس کے لیے کوئی جگہ کی دوری، اس کو جہاں چاہیں پہنچا دیں یہ پہنچ جاتا ہے، جہاں چاہیں پہنچا دیں یہ پہنچ جاتا ہے۔ میں یہ آپ سے توقع رکھوں گا کہ ہم یہ گفتگو کرتے ہوئے، یہ نعت پاک سنتے ہوئے، یہاں بیٹھے بے شک جسم ہمارے ادھر ہیں، لیکن تھوڑا سا اس زمانے میں پہنچنے کی کوشش کریں۔ وہ تصور، وہ خیال، سب نے دیکھا ہے مدینہ منورہ، سب نے دیکھا ہے گنبد خضرا، سب نے وہ تصور قائم کیے ہوئے ہیں۔ تو کوشش کیا کریں جب بھی خطابات سنتے ہیں، جمعہ شریف ہوتا ہے یا جو بھی، اس ماحول میں جا کر پھر درمیان میں یہ اپنی توجہ ادھر ادھر لے جانے سے وہ ربط ٹوٹ جاتا ہے۔ کتنا قریب ہوتا ہے بندہ جب یہ کہتا ہے کہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، کہ اے اللہ کے حبیب آپ پر سلام ہو، اور آپ وہ ہوتا ہے جو سامنے موجود ہوتا ہے، یا ہم اس کے سامنے ہوں یا ہم ان کے سامنے ہوں یا وہ ہمارے سامنے ہوں، انہیں کہا جاتا ہے کہ آپ پر سلام ہو یا آپ کی یہ مہربانی اور توجہ ہے۔ تو جب ہم یہ پڑھتے ہیں الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، تو یہ قرب کی وہ منزل ہے جو یکدم سیکنڈوں میں طے ہو کر بندہ سامنے ہو جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اس لیے اپنے آپ کی ہمیشہ یہ کیفیت، اکیلے مجلس سجا کے بیٹھیں، بھری مجلس میں بیٹھیں، سمجھیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہیں، اور جب یہ تذکرے ہوتے ہیں ان پیاروں کے جن سے پیار اور محبت خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، تو وہ خوش ہوتے ہیں، رسول اللہ خوش ہوتے ہیں۔ جی